بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ جن دوستوں نے میری چینل کو ابھی سبسکرائب کیا ہے میں اپنے نئے سبسکرائبر کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے مجھے بہت سی دعائیں بھیجی ہیں۔ اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کی سچی آپ بیتی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو کہ ہمیں وسیم نے بھیجی ہے کراچی سے۔ سنتے ہیں وسیم کی سچی آپ بیتی۔ وسیم بتاتے ہیں کہ میں اور میرا دوست جس کا نام سجاد ہے، ہم دونوں بہت گہرے دوست ہیں اور ساتھ میں ہم دونوں کزن بھی ہیں۔ ہم دونوں نے بہت ہی عرصے کے بعد ایک ساتھ کمبائن اسٹڈی کا پروگرام بنایا، کیونکہ ہم دونوں کے فائنل ایگزام تھے اور اس کی تیاری کے لیے وہ اپنے گھر سے میرے گھر کمبائن اسٹڈی کا کہہ کر آیا تھا۔ کافی دنوں کے بعد ہم دونوں مل رہے تھے، کیونکہ بیچ میں ہم لوگ اپنی اپنی مصروفیت میں بزی تھے، جس کی وجہ سے ہماری ملاقات نہ ہو سکی۔ آج میں اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ تقریباً وہ رات 8:30 بجے میرے گھر آیا اور وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یار اسٹڈی کیا کرنی ہے، تھوڑی دیر اپنا دماغ فریش کریں گے۔ اور سردیاں عروج پر تھیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں کہ کوئی اچھی سی مووی تھوڑی سی دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد پڑھائی کا پروگرام کریں گے۔ اور اس نے میرے روم میں جو LED رکھی تھی اس کے اوپر ایک ہارر مووی چلا دی، اتنی خوفناک مووی کہ مجھے تو خوف آنے لگا۔ میں نے کہا یار میں نے اپنا پڑھائی کرنی ہے، مجھے مووی مت دکھا۔ اس نے کہا یار تو بہت ڈرتا ہے، تھوڑی سی دیکھ اس کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا کرتے اس نے تقریباً تمام مووی ہی دیکھ ڈالی، مگر مجھے وہ مووی دیکھ کر بہت زیادہ خوف آ رہا تھا، کیونکہ میں ان چیزوں سے دور بھاگتا تھا اور مجھے ویسے بھی اس طرح کی موویز بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ سجاد بہت ہی آرام سے مونگ پھلی کھاتے ہوئے اس مووی کو انجوائے کر رہا تھا، اور میں اس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ کب یہ مووی ختم ہو اور میری اس سے جان چھوٹے اور ہم لوگ پڑھائی میں مصروف ہوں۔ جیسے ہی اسکرین پر ایک بہت ہی خوفناک منظر آیا، میں نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ پکڑ کر LED کا بند کر دیا اور میں نے اس سے کہا کہ اب تم اس مووی کو بالکل بھی نہیں چلاؤ گے، مجھے نہیں دیکھنی یہ مووی۔ اس نے فوراً غصے میں میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا کہ تم نے کیوں بند کی؟ میں نے کہا یار بس کرو۔ اس نے کہا کیا تم ڈر گئے؟ میں نے کہا نہیں، میں ڈر نہیں رہا، بس اب ہمیں پڑھائی کرنی چاہیے جس مقصد کے لیے ہم دونوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا، مجھ سے کہنے لگا تیرے چہرے پر صاف نظر آ رہا ہے کہ تو خوف زدہ ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں ڈرتا، مگر دل ہی دل میں واقعی میں ڈر گیا تھا، کیونکہ جو مووی تھی وہ بہت ہی خوفناک تھی۔ لیکن اب ہم نے کہا کہ اب بیٹھ کے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ میں نے سجاد سے کہا کہ یار تجھے ڈر نہیں لگتا؟ تو کس مٹی کا بنا ہوا ہے، رات کا کیا ٹائم ہو رہا ہے اور تو ایسی الٹی سیدھی موویز لگا کر مجھے پریشان کر رہا ہے۔ اس نے کہا یار کون سا ہم لوگ سچ مچ میں پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، پڑھ لیں گے پھر کبھی، کافی دنوں کے بعد تو ہم دونوں اکٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا انجوائے کرتے ہیں۔ پھر ساجد نے ہار مان لی، اس نے کہا چل یار ٹھیک ہے، پڑھائی بعد میں کریں گے، پہلے تو مجھے بتا کہ آج کل کیا تیری لائف میں چل رہا ہے۔ میں نے کہا میری لائف کی چھوڑ، تو اپنی بتا، میری بھابھی کیسی ہے؟ تو اس نے کہا کون سی بھابھی؟ میں نے کہا تجھے نہیں پتہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اس نے انجان بنتے ہوئے کہا نہیں، تم مجھے بتاؤ۔ وسیم نے کہا منورہ کی بات کر رہا ہوں۔ منورہ کیسی ہے؟ تو اس نے کہا چھوڑ یار، اب وہ کون سی تیری بھابھی، میں تو بس اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا۔ تو وسیم نے کہا کہ یار اتنے سال تم اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے تھے؟
تمہیں شرم آنی چاہیے۔ سجاد نے گول تکیہ اپنے سر کے نیچے رکھا اور بلینکٹ سے اپنے آپ کو کور کرتا ہوا بڑی ہی خوبصورت مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر کہنے لگا کہ یار چھوڑ، اب کون سی بھابھی، میں نے تو بس اس کے ساتھ اپنا ٹائم پاس کرنا تھا جو کہ کیا، اور وہ اس قدر بیوقوف لڑکی تھی کہ میری ہر اچھی اور بری بات کو وہ بہت ہی آسانی سے مان جاتی تھی۔ وسیم اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے 10 سال اس لڑکی کے ساتھ افیئر کیا اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہیں کیا پتہ لڑکیاں کتنی نازک ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم کس خوشی میں اتنے مرے جا رہے ہو اس کے پیچھے، کیوں اتنے دکھی ہو رہے ہو، کیا وہ تیری بہن لگتی ہے؟ تو وسیم نے کہا کہ میری بہن نہیں لگتی مگر کسی کی تو بہن ہے۔ سجاد نے کہا کہ یار پچھلے ہفتے ہی میری اس سے جان چھٹی ہے، ہر وقت مجھے فون پر تنگ کیا کرتی تھی کہ کب اپنے ماں باپ کو بھیجو گے رشتے کے لیے، کب ہماری شادی ہوگی۔ میں نے تو اسے صاف کہہ دیا کہ میں تم جیسی لڑکی سے شادی کروں گا، تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا۔ تو جس پر اس نے بہت رونا دھونا مچایا، اور میں نے اسے کہا کہ اگر اب تم نے مجھے کال کی یا مجھے تنگ کیا تو میں تمہاری جان لے لوں گا، اور پھر تمہاری چیٹ اور تمہاری ویڈیوز اور تمہاری تصویریں اس کے ساتھ جو میں کروں گا، تو پھر مجھے مت کچھ کہنا۔ شکر ہے اس کے بعد سے اس کی کال نہیں آئی، اور سب سے اچھی بات ہے کہ جب سے آپی نے اس محلے سے اپنا گھر شفٹ کیا ہے، میرا اس طرف جانا بھی نہیں ہوا، اور میرا اب دل اس لڑکی سے بھر چکا ہے، اور میں ایسی لڑکیوں کے ساتھ جو کہ موبائلز، نیٹ اور کمپیوٹر یوز کرتی ہوں، میں ایسی لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بناؤں گا۔ تو وسیم نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ اگر تم اتنے ہی پارسا تھے تو تم نے 10 سال اس لڑکی کے برباد کیوں کیے؟ کیوں اس کو آسرے میں رکھا کہ تم اس سے شادی کرو گے؟ کیوں تم نے اس کے ساتھ ٹائم پاس کیا؟ سجاد نے کہا، لگتا ہے کہ تیرا دل اس پہ آ گیا ہے۔ وسیم نے کہا، نہیں، میں تمہیں ایک بالکل صحیح بات سمجھا رہا ہوں۔ اس جگہ تم اپنی بہن کو رکھ کے سوچو تو تمہیں پتہ چلے کہ تم نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ کتنا برا کیا ہے، اور کتنی چھوٹی سی عمر سے تم اس کے ساتھ افیئر چلا رہے ہو۔ ابھی ہماری عمر 24 سال ہے، اور اس بات کو بھی تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں جب تم اس کے ساتھ افیئر چلا رہے تھے۔ تمہارے لیے بریک اپ ایک معمولی سی بات ہے، مگر اس لڑکی کے دل پہ کیا گزری ہے یہ وہی جانتی ہے۔ سجاد نے کہا کہ میرا جو مشورہ ہے تو وسیم، تو ایسے کر، تو اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لے، اس کا بھی جو خواب ہے پورا ہو جائے گا شادی کا، اور تجھے جو ہمدردی ہو رہی ہے وہ بھی تو اس کے ساتھ کر لینا۔ سجاد نے وسیم سے کہا، ابھی تو یار مجھے ابراڈ جانا ہے اور اپنا ایک اعلیٰ لائف سٹائل بنانا ہے، یہ کہاں 2 ٹکے کی لڑکی میری زندگی میں کہاں آئے گی؟ میں نے تو جیسی لڑکی سوچی ہے میں ویسی ہی لڑکی سے شادی کروں گا، اور ایسی گھٹیا لڑکیوں سے میں بالکل بھی شادی نہیں کر سکتا جنہیں اپنی عزت کا، اپنے گھر والوں کی عزت کا مان نہیں ہوتا۔ وسیم بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اس نے کہا کہ سجاد، میری اور تیری دوستی ختم نہ ہو جائے، اس سے پہلے اس بحث کو یہیں ختم کر دیتے ہیں، مگر میں تمہیں ایک دوستانہ مشورہ دوں گا کہ تم اپنے الفاظ اچھے استعمال کرو، چاہے وہ لڑکی اچھی ہے یا بری ہے۔ میں تو تمہیں یہی کہہ سکتا ہوں کہ تم اپنے گھر والوں کو راضی کرو اور اس کے ساتھ فی الحال منگنی کرو، اس کے بعد تم چاہے ابراڈ جاؤ یا تم کہیں بھی جاؤ، مگر اس لڑکی کا مستقبل خراب مت کرو۔ سجاد نے کہا کہ اب اس بحث کو یہیں ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ میں اس کے ساتھ شروع سے سیریس نہیں تھا، نہ مجھے اس سے شادی کرنی تھی۔ وسیم نے کہا، ٹھیک ہے، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا اس کے ساتھ لاسٹ ٹائم کب رابطہ ہوا تھا؟ تو سجاد کہنے لگا کہ پہلے تو ہر وہ دوسرے تیسرے دن مجھے تنگ کیا کرتی تھی، مگر پچھلے 10 دن سے اس نے مجھے بالکل کال نہیں کی، جب سے میں نے اس کو وارن کیا تھا کہ اگر اب اس نے مجھے کال کی تو اس کے ساتھ جو بھی ہوگا اس کی وہ خود ذمہ دار ہوگی۔ وسیم نے کہا کہ یار پھر بھی خبر تو لینی چاہیے تھی،
خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی اچھا برا حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ تو اس نے کہا سجاد نے کہ اچھا ہوا میری جان چھوٹی، میں کیوں اس بلا کو دوبارہ اپنے سر پہ سوار کروں۔ ابھی یہ دونوں اپنی باتیں کر ہی رہے تھے کہ سجاد کے فون پر بیل بجی، اور اس نے جیسے ہی اپنا موبائل جو کہ سامنے LED کے پاس رکھا ہوا تھا اٹھایا تو اس نے وسیم کی طرف غصے کی نگاہ سے دیکھا اور اس سے کہا کہ لے بھائی، جس کو تو نے یاد کیا تھا اس کی کال آ گئی، میں تو نہیں اٹھاتا اس کی کال، پھر میرا دماغ کھائے گی۔ تو وسیم نے کہا کہ صرف ایک بار اس کی بات سن لو، دیکھو وہ کہ تم سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا ایک شرط پہ کہ میں اس کی شادی والی بات بالکل بھی نہیں سنوں گا، اگر تو اس نے مجھ سے کوئی صحیح بات کی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اس سے بالکل بھی بات نہیں کروں گا۔ اس نے کہا میری خاطر تم فون اٹھاؤ۔ سجاد نے فون اٹھایا اور ریسیو کیا، برابر سے آواز آئی۔ اس کی باتیں جو وہ سن رہا تھا ایک دم اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وسیم اٹھ کے اس کے پاس آیا اور اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کے موبائل سے اپنا کان لگایا تو اس نے سنا کہ وہاں سے منورہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور وہ اسے التجا کر رہی ہے کہ صرف ایک بار تم مجھ سے ملنے آؤ۔ تو سجاد نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، اس ٹائم میں کہاں پہ تم سے ملنے آؤں؟ اور پھر جو اس نے بتایا تو ان دونوں کا رنگ فک ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ مذاق کر رہی تھی یا سچ مچ میں وہ ان کو وہاں بلا رہی تھی، کیونکہ اس نے ان دونوں سے کہا کہ تم مجھ سے ابھی ملنے پاپوش نگر کے قبرستان میں آؤ گے، اور نیم کے درخت کے نیچے جو قبر ہے میں وہاں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ سجاد نے فوراً ہی اپنا موبائل دور پھینکا اور وسیم سے کہنے لگا کہ دیکھو کیسی بکواس کر رہی ہے۔ تو وسیم نے کہا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ مذاق کر رہی ہو۔ سجاد نے کہا نہیں، تم نے سنا نہیں کہ کس طرح کی عجیب و غریب پیچھے سے آوازیں آ رہی تھیں؟ مجھے تو بہت خوف آ رہا ہے۔ وسیم نے سجاد کا سامنے جو پڑا موبائل اٹھایا اور اس کو کان سے لگایا تو اتنی دیر میں وہ کال کٹ چکی تھی۔ وسیم نے سجاد سے کہا کہ آخر یہ ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہی، یا یہ کیا چاہتی ہے؟ سجاد نے کہا بھاڑ میں جائیے بھی، اور اس کا جو بھی پلان ہے، کیونکہ سجاد کو سچ مچ میں بہت خوف آیا تھا اس کا اس طرح اس کو پاپوش نگر بلانا اور اس کو یہ بتانا کہ نیم کے درخت کے نیچے جو تازہ قبر ہے وہاں میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ پھر وسیم نے سجاد سے کہا کہ یار سب باتوں کو چھوڑو، اب پڑھائی تو ہم کیا کریں گے، یہ نئی مصیبت ہمارے سر پہ سوار ہو گئی ہے، آخر وہ اس طرح کی بات کیوں کر رہی ہے؟ تو سجاد نے کہا کہ یار وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہیں مجھے مارنے کا بہت زیادہ شوق ہے نا، آ جاؤ اس قبر پہ، میں پہلے ہی مر چکی ہوں، اپنا شوق پورا کر لو، آ کے دیکھ لو۔ اور اس کے پاس سے ایسی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں کہ جیسے بہت ساری بدروحیں آپس میں مل کر بین کر رہی تھیں، ایسی خوفناک آوازیں کہ جسے مجھے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ وسیم نے کہا کہ سب کام چھوڑو اور سونے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان دونوں نے تمام رات ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گزار دی۔ پھر نہ جانے کون سا پہر تھا کہ وسیم کی آنکھ لگ گئی اور صبح 10 بجے اس کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سجاد بھی بے خبر سو رہا ہے۔ اس نے کھڑکیوں کے سے پردے ہٹائے اور سجاد کو آوازیں دینے لگا، چلو سجاد اٹھتے ہیں، باہر ناشتہ کرتے ہیں اور پھر جا کر منورہ کو دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں قبرستان بلا رہی تھی۔ یہ بات کہنی تھی کہ سجاد ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ کیا تم مجھے منحوس باتیں یاد دلا رہے ہو؟ اس نے کہا آج ہم لوگ اس قصے کو تمام کرتے ہیں، آخر چل کر تو دیکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا مذاق کر رہی ہے۔
پھر کچھ دیر بعد ہی یہ دونوں ایک چائے کے ہوٹل پر بیٹھے تھے اور انہوں نے وہاں ناشتہ کیا۔ تو وسیم نے کہا کہ آگے کا پلان یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سے سیدھے قبرستان جائیں گے۔ سجاد نے کہا کہ میں کسی صورت بھی قبرستان نہیں جاؤں گا۔ تمہیں جانا ہے تم جا کے دیکھو، اپنے دل کی تسلی کرو، تمہیں ویسے بھی اس لڑکی سے بہت ہمدردی ہے نا، جاؤ تم اس کو جا کے دیکھ آؤ۔ وسیم نے کہا کہ میں ایک دفعہ منورہ کے نمبر پہ ٹرائی کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے، وہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے یا کہ اس میں کوئی حقیقت ہے۔ پھر وسیم نے اپنے نمبر سے اس کے نمبر ملایا، کئی بار ملایا، تو اس کا جو نمبر تھا وہ بند آ رہا تھا۔ پھر وسیم نے سجاد سے کہا کہ تم اپنا موبائل مجھے دو، میں تمہارے نمبر سے ٹرائی کرتا ہوں، مگر اس کے نمبر سے بھی اس کا جو نمبر تھا وہ بند جا رہا تھا۔ کافی دیر ٹرائی کرنے کے بعد ان دونوں نے کہا کہ چلو گھر کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی یہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ سجاد کے نمبر پہ کال آئی، تو وسیم نے فوراً ہی اس کا موبائل اٹھایا، مگر وہاں پر اس کی آپی کا نمبر سامنے جگمگا رہا تھا۔ اس نے سجاد کو فون واپس کیا اور سجاد نے جیسے ہی فون ریسیو کیا تو آگے سے اس کی آپی نے بتایا کہ اس کے بہنوئی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ دونوں بہت پریشان ہوئے اور ہاسپٹل پہنچ گئے، جہاں پہ ان کو جا کے پتہ چلا کہ ان کے بہنوئی کی جو حالت ہے وہ بہت سیریس تھی، کافی میجر ایکسیڈنٹ تھا ان کا۔ تمام دن ان کو اپنے بہنوئی کی دیکھ بھال میں لگ گیا، کیونکہ بلڈ ارینج کرنا تھا، کچھ ان کا آپریشن تھا، جس کی وجہ سے یہ تمام دن یہ دونوں بیزی رہے۔ وہ سارا دن اسی مصروفیت میں گزرا اور رات بھی یہ لوگ اسی ٹینشن میں رہے، کیونکہ بہنوئی کا آپریشن تھا اور یہ دونوں ہاسپٹل میں اپنی بہن کے ساتھ تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کا آپریشن خیر و عافیت سے ہو گیا۔ صبح کے 6:30 بجے ہاسپٹل میں وسیم کے اور سجاد کے امی ابو اور اس کی بہن کے سسرال والے موجود تھے۔ تو اچانک ہی سجاد کا فون دوبارہ بج اٹھا، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس پہ منورہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی کال ریسیو کی اور ایک سائٹ پہ چلا گیا۔ وسیم بھی اس کے ساتھ ساتھ پہنچا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ وہ آگے سے منورہ کو کہہ رہا تھا کہ میں سچ مچ تمہاری جان لے لوں گا اگر تم نے اب مجھے کال کی تو، میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے پھر جو اس کو کہا، اس کے جواب میں اس نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں، تم میرا انتظار کرنا وہاں پر۔ فون بند کر کے سجاد نے وسیم سے کہا کہ وہ باضد ہے کہ میں قبرستان اس کے پاس آؤں اور اسے دیکھ لوں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تمہاری خاطر موت کو گلے لگا لیا۔ یار میں بھی سوچ رہا ہوں کہ چل کے دیکھ ہی آتے اس ڈرامے کو بھی، اس کا بھی سین ڈراپ کر آتے ہیں۔ پھر اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، جو کہ سب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، وسیم اور سجاد نے، کہ ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے اب گھر جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم تھک چکے ہیں۔ تو اس کی بہن نے کہا کہ جاؤ تم لوگ 3 سے 4 گھنٹے آرام کر کے آ جاؤ، کیونکہ اب تم لوگوں کو اپنے بہنوئی کے پاس ہاسپٹل رکنا ہوگا۔ اور وہ لوگ ان سے اللہ حافظ کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پر آئے ہیں تو یہ دونوں وہی بات ڈسکس کر رہے تھے۔ سجاد نے کہا، یار منورہ انتہا کی ڈرپوک لڑکی تھی، مگر اب اس کے اندر اتنی بہادری کہاں سے آ گئی ہے کہ وہ مجھے بار بار قبرستان میں بلا رہی ہے۔ تو وسیم نے کہا، ہو سکتا ہے وہ ہمیں ڈرانا چاہتی ہو، ہمیں خوف دلانا چاہتی ہو، ہم اس کی اس بات کو پورا کرتے ہیں اور ہم لوگ شام میں قبرستان ہوتے ہوئے پھر ہاسپٹل جائیں گے۔ تو سجاد نے کہا کہ ہاں یہ صحیح کہا تم نے، اب ہم دونوں اپنے موبائل آف کرتے ہیں اور کچھ دیر آرام کرتے ہیں۔ یہ لوگ گھر پہنچے ہیں، فریش ہوئے ہیں اور ان دونوں نے اپنا اپنا موبائل آف کیا ہے اور یہ دونوں سو گئے۔ پھر رات میں ان کی تقریباً 9:30 بجے
ان کی آنکھ کھلی ہے سجاد کی۔ اس نے ہڑبڑا کر گھڑی کو دیکھا تو 9:30 بج رہے تھے۔ اس نے وسیم کو جگایا۔ اس نے کہا کہ یار ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم اتنی دیر سوتے رہے۔ ہاسپٹل سے کال آ رہی ہوگی، اپنے فون آن کرو۔ جیسے ہی وسیم نے اور سجاد نے اپنا فون آن کیا تو سجاد کے نمبر پر منورہ کا نمبر جگمگا رہا تھا، اور اس نے کہا کہ اس بلا نے تو میری جان ہی کھا لی ہے، میں آپ ہی کو دیکھوں ہاسپٹل جا کے یا اس کی خواہش کو پورا کروں۔ تو وسیم نے کہا اب اس سے بات نہیں کرنی، اب ہم سیدھا ہاسپٹل ہی جائیں گے۔ اور پھر یہ دونوں نے جیکٹ پہنی، اپنی ٹوپیاں لیں، گلوز لیے، اور یہ دونوں پاپوش نگر کے قبرستان پہنچ گئے۔ اور پھر تقریباً 20 سے 25 منٹ کے بعد یہ لوگ قبرستان پہنچ گئے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ قبرستان میں ایک جنازہ آیا ہوا تھا اور کافی سارے لوگ قبرستان میں موجود تھے۔ تو اس نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، جیسے ہی یہ لوگ چلے جائیں گے پھر ہم اپنی مطلوبہ جگہ پہنچیں گے۔ جب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تو یہ دونوں قبرستان میں داخل ہوئے ہیں۔ اس ٹائم تقریباً رات کے 11 بج رہے تھے جب یہ لوگ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچے ہیں۔ قبرستان میں بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ وسیم نے سجاد سے پوچھا کہ سجاد، اس نے ہمیں کس جگہ آنے کا کہا تھا؟ تو سجاد نے کہا کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ جب ہم پاپوش نگر کے قبرستان میں جائیں گے تو دائیں ہاتھ پر آگے جا کر نیم کا درخت ہے اور اس کے نیچے ہی وہ ہمیں ملے گی۔ یہ لوگ وہ جگہ دیکھی۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو یہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نیم کے درخت کے نیچے ایک تازہ قبر بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر گلاب کی بہت ساری پتیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ان دونوں کے ہاتھ میں موبائل تھا جس کی ٹارچ انہوں نے آن کی ہوئی تھی، اور اس سے یہ لوگ روشنی انہوں نے جب قبر پر ڈالی ہے تو اس پہ نام کا تختہ لگا ہوا تھا جس پہ منورہ فاروقی لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھنا تھا کہ سجاد اور وسیم دونوں ہی لرز گئے، اور یہ 2-3 دن پہلے کی تاریخ اس پہ درج تھی۔ ابھی یہ لوگ اس شوق سے باہر ہی نہیں نکلے تھے کہ انہیں اپنے آس پاس سے ایک نسوانی آواز سنائی دی جو کہ کہکے لگا رہی تھی، اور سجاد یہ آواز پہچان گیا۔ یہ آواز منورہ کی تھی جو کہ سجاد کا نام پکار رہی تھی اور اس سے کہہ رہی تھی کہ اب تمہیں یقین آیا کہ میں نے تمہاری خاطر موت کو گلے لگایا ہے۔ ابھی یہ دونوں اس آواز کو سن ہی رہے تھے کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس قبر سے ایک ہاتھ برآمد ہوا ہے، اور اس ہاتھ نے سجاد کی ٹانگ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وسیم نے سجاد سے کہا کہ سجاد، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، میرا بالکل بھی یہاں پہ کھڑے ہونے کو دل نہیں کر رہا، کیونکہ یہ بہت ہی خوفناک جگہ ہے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک تو وہ آواز، اور اوپر سے عجیب و غریب جانوروں کی آوازیں جو کہ ماحول کو اور خوفزدہ بنا رہی تھی۔ وسیم نے سجاد کا ہاتھ پکڑا اور قبرستان سے نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ کیا دیکھتا ہے کہ سجاد اپنی جگہ ویسے ہی کھڑا ہے۔ وسیم نے بہت کوشش کی مگر سجاد ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکا، کیونکہ وہ جو تھا اپنی جگہ ویسے ہی کھڑا تھا، کیونکہ اس کی پاؤں کو ایک ہاتھ نے جکڑا ہوا تھا۔ وسیم نے دیکھا کہ سجاد کے چہرے پہ ایک کرب نمایاں تھا۔ اس کا چہرہ اس قدر سردی میں بھی پسینے سے تر تھا، کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ اس کی دونوں ٹانگوں کو ان ہاتھوں نے جکڑا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہی تھیں، اور پھر وہاں سے آواز آئی کہ سجاد، اب تمہیں میرے ساتھ اسی قبر میں رہنا ہے، کیونکہ میں اکیلی اس قبر میں نہیں رہوں گی، تم میرے ساتھ رہو گے، کیونکہ تمہاری وجہ سے میں نے اس حرام موت کو چنا ہے۔ منورہ کی آواز سنائی دی
اس نے کہا کہ زندگی میں جیتے جی تو تم نے مجھے اپنا ساتھ نہیں دیا، مگر اب ہم دونوں ایک ساتھ یہاں پر رہیں گے۔ اور اس کی درد بھری آواز ایک چیخ میں بدل گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے قبرستان میں عجیب دردناک چیخ پکار شروع ہو گئی۔ وسیم وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، مگر وہ سجاد کو اکیلا اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ ایک تو وہ اس کا جگری یار اور اوپر سے دوست، اور پھر اس کو اس حال میں تو ویسے بھی وہ نہیں چھوڑ کے جا سکتا تھا۔ اور پھر وسیم نے سجاد کا ہاتھ وہیں چھوڑا اور اس نے وہاں سے دوڑیں لگائیں مدد کی پکار کرتے ہوئے۔ اس نے کسی کو پکارنا شروع کیا کہ کوئی ہے ہماری مدد کرے، اور جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سجاد کے دونوں پاؤں قبر کے اندر دھس چکے تھے، جنہیں ان دونوں ہاتھوں نے اپنی جانب کھینچ کر قبر میں کر لیا تھا۔ اور یہ تیز بھاگ رہا تھا وسیم کہ اچانک ہی وہ کسی چیز سے ٹکرا کر زمین پر منہ کے بل گرا اور اس کے ماتھے پر چوٹ آ گئی۔ تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ جس چیز سے وہ ٹکرایا تھا وہ ایک بہت ہی نورانی چہرے والے بزرگ تھے، جو کہ ایک قبر کے اوپر بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے اس کو اٹھایا اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹا، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تو وسیم نے فوراً ہی اپنا تمام واقعہ ان بزرگ کو بتایا، اور پھر ان کے ساتھ منورہ کی قبر پر آیا۔ تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سجاد گھٹنے گھٹنے اس قبر میں دھس چکا تھا، اور وہ چیخ رہا تھا درد کی وجہ سے۔ اس کا پورا چہرہ کرب سے لال ہو رہا تھا۔ پھر وسیم جب اس بزرگ کو قبر کے پاس لے کر آیا تو انہوں نے وسیم کو ایک طرف کھڑا رہنے کا اشارہ کیا، اور پھر انہوں نے اپنے منہ میں ورد شروع کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، انہوں نے اس کے اوپر دم کیا اور سجاد کے اوپر پانی چھڑکنا شروع کیا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ سجاد کے اوپر پانی چھڑکنا شروع کیا اور اس قبر کے آس پاس، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو چیخ و پکار تھی وہ مزید بڑھ گئی، اور وہ جو ہاتھ تھا جس نے سجاد کو پکڑا ہوا تھا وہ اپنے آپ ہی قبر کے اندر واپس چلا گیا۔ اور وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھی، اور پھر انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر سجاد کو قبر سے باہر نکالا۔ اور جیسے ہی وسیم کو بابا جی نے اشارہ کیا وہ ان کے پاس آیا، اور ان دونوں نے جب سجاد کو قبر سے باہر نکالا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سجاد کا جو نیچے کا حصہ تھا گھٹنوں تک کا وہ غائب تھا۔ ان ہاتھوں کے ساتھ اس کے دونوں گھٹنے پاؤں تک قبر کے اندر رہ گئے تھے، اور پھر وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ یہ دونوں اس کو بڑی مشکلوں سے وہاں سے اٹھا کر ہاسپٹل لے کر آئے، تو ڈاکٹروں نے بہت تگ و دو کے بعد اس کی جان بچائی، کیونکہ وہ معذور ہو چکا تھا۔ وہاں ڈاکٹر سجاد کی زندگی بچانے میں مصروف تھے، تو وہاں وہ بابا جی بزرگ وہیں آپریشن تھیٹر کے باہر مسلسل کھڑے قرآن پاک کا ورد کر رہے تھے۔ اور وسیم نے اس کے گھر والوں کو اطلاع کی تو وہ سب بھی ہاسپٹل آ گئے، اور پھر تمام واقعہ وسیم نے اس کے گھر والوں کو بتایا۔ اور جب اس کے گھر والوں نے یہ واقعہ سنا تو ان کو آگے ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے کہ وہ کیا کہیں اس بارے میں۔ پھر ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے اس کو بچا تو لیا، مگر زندگی بھر کے لیے سجاد جو تھا معذور ہو گیا۔ پھر وسیم نے سجاد کے گھر والوں کو بتایا کہ یہ بزرگ جو تھے انہوں نے ہماری بہت مدد کی، اور اس کے گھر والوں نے بھی ان کو بہت شکریہ ادا کیا ان کا، اور انہیں کچھ پیسے نذرانے کے طور پر دینا چاہا تو انہوں نے منع کیا۔ پھر وسیم نے کہا کہ بابا جی آپ نے بہت ٹائم ہمارے ساتھ گزار لیا، اب آپ گھر جائیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور سب لوگوں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا،
اور وسیم جب ان کو باہر چھوڑنے آیا، اس نے ایک ٹیکسی کروائی اور اس میں بابا جی کو بٹھا کر اللہ حافظ کہا۔ پھر اس کو کسی بات کا اچانک خیال آیا، تو اس نے جب ان سے پوچھنے کے لیے وہ مڑا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر نہ وہ بابا جی تھے اور نہ ٹیکسی تھی۔ تو وسیم بتاتا ہے کہ میں حیران رہ گیا اور پھر میں سمجھ گیا کہ یہ ہماری مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ وہ کوئی نیک بزرگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ نیک بزرگ مجھے نہ ملتے تو نہ جانے سجاد کا کیا حال ہوتا، کیا پتہ منورہ پورا ہی اس کو قبر میں کھینچ لیتی اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکتا۔ لیکن اللہ نے اپنا کرم کیا، مگر دنیا کے لیے ایک نصیحت سجاد کے روپ میں آج بھی ہے۔ جو کسی کے ساتھ برا چاہے گا، کسی کا برا سوچے گا، تو اللہ تعالیٰ بڑا انصاف پسند ہے۔ مگر منورہ نے غلط راہ اختیار کی، اس نے حرام موت کو گلے لگایا۔ بابا جی نے کہا کہ اس نے حرام موت کو گلے لگایا اس لیے اس کے ساتھ کچھ گندی بدروحیں شامل ہو گئی تھیں جو سجاد سے بدلہ لینا چاہتی تھیں۔ اب تم لوگ سجاد کا خیال رکھو۔ تو یہ تھی وسیم کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔